جو ہے غازی خسرو بیگ ہے، اور اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ اور یہ دروازہ ہے جہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ چھت بھی بڑی ہی پیاری لکڑی کا کام ہے اس میں، اور اس سائڈ پر آئے نا تو یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، ساری انفارمیشن وہاں پر ہے۔ نام ہے ایمپرر ماسک، اور یہ بھی آٹومن پیریڈ کی ماسک ہے۔ بہت پینے کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سٹال ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، تصویر کے بریسلٹ بڑے پیارے پیارے سے، فریش فروٹ، مٹھائیاں، کتنے پیارے برتن ہیں ماشاءاللہ، سو کیوٹ۔ یہ بھی ہسٹوریکل جگہ ہے، اور یہ ایک جو ہے نا فاؤنٹین ہے ووڈن، اس کو جو ہے نا سبلیج بھی کہا جاتا ہے، سبیل بھی، اور پجن سکوئر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کبوتر کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر آپ دانے خرید کر جو ہے کبوتروں کو فیڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں بھاشن دے رہی تھی، یہ جو بیگرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں، تو پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ یہاں پر ظاہر ہے اتنی جنگیں وغیرہ ہوئی ہے تو لوگ اتنے غریب ہو گئے تبھی وہ پیسے مانگ رہے ہیں، لیکن یہاں بھی وہی حال ہے جو پاکستان میں آپ کو ملتے ہیں نا، بازار میں جائے تو پیسے مانگنے والے، تو ویسے ہی یہاں پر بھی پروفیشنل بیگرز ملتے ہیں، تو تھوڑا سا کیئرفل رہے، کہ جتنی دفعہ بھی ہم یہاں پر بازار میں گئے تو وہی والے لوگ بار بار آ رہے تھے پیسے مانگنے کے لیے، تو تھوڑی سی بھی ان کو لفٹ کروا دینا تو پھر وہ جان نہیں چھوڑتے۔ اور اس سبیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی پانی ایک دفعہ پی لینا تو وہ دوبارہ کہیں کبھی نہ کبھی جو ہے یہاں سرائیو آئے گا، تو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے۔ تو مجھے بعد میں پتہ ہوتا تو میں ضرور یہاں سے وہ پانی پیتی۔ دونوں سائڈ پر وہ چھوٹی چھوٹی سی وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ پانی پی سکتے ہیں۔ پجن سکوئر جو ہے نا مڈل میں ہے، اور دونوں سائڈز پر ریسٹورنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بازار بھی ہے، غازی خسرو بیگ کی ماسک بھی جو ہے وہ یہیں پر ہے، تو اسی ایریے میں، تو یہ ہسٹوریکل پلیسز جو ہے نا ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تو جہاں پر ہم ٹھہرے تھے جس اپارٹمنٹ میں، وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، آرام سے آپ چل کر وہاں پر جا سکتے تھے۔ تو ہم جہاں پر آتے تھے تقریباً ہم آتے رہے، یہاں پر کھانا وغیرہ بھی ادھر سے یہاں بازار سے ہی لیتے تھے، اور بریک فاسٹ کی ایک جگہ ہے وہ بھی یہیں پر ہے۔ یہ ہے سٹی ہال، سرائیوو کا سٹی ہال ہے، اور یہ پہلے لائبریری ہوا کرتی تھی، اور 25 اگست 1992 کو جو ہے نا سربین شلنگ کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ساری کتابیں تقریباً جل گئی تھی۔ 1.5 بلین جو والیومز تھے وہ یہاں پر تھے، اور کافی جو قدیم کتابیں تھیں نا وہ بڑے ہی اچھی کتابیں وہ ساری جو ہے جل گئی تھی۔ 700 کے قریب جو کہتے ہیں مینیوسکرپٹس جو ہوتے ہیں وہ تھے، یہاں پر جو ہاتھوں سے لکھی گئی کتابیں ہوتی ہیں وہ والی تھی، تو وہ ساری جو ہے جل گئی تھی۔ اور اس بلڈنگ کو دوبارہ پھر ریپیئر کیا گیا، اور ریپیئر کرنے کے بعد یہاں پر جو گورنمنٹ کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہوئے، جیسے کہ جو ان کے پروٹوکول ایونٹس ہوتے ہیں، یا پھر کنسرٹ اور ایگزیبیشن، تو اب جو ہے اس کو نیشنل مونومنٹس بنا دیا گیا ہے، قومی یادگار۔ تو یہ ایک اب ہسٹوریکل پلیس ہے، اور کافی زیادہ اس کی ہسٹری ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے میں یہاں پر مینشن نہیں کر پائی، جو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی انشاءاللہ۔ اب ہم جو ہے نا برج کراس کر کے دوسری سائڈ پر آ چکے ہیں۔ یہاں سے جو ہے سٹی ہال کا ویو کچھ اس طرح سے ہے، بڑا پیارا، اور ریور کی جو پانی کی آواز ہے وہ بھی آتی ہے۔ پانی بڑا گدلا سا ہے، شاید جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے، تو اسی وجہ سے شاید یہ سمر ٹائم میں کلین ہو جاتا ہو، یہ مجھے صحیح پتہ نہیں۔ اب جو ہے برج کراس کر کے ہم دوسری سائڈ پر آ چکے ہیں، سٹی ہال سامنے ہے، اور بیچ میں جو ہے دریا ہے۔ تو یہاں سے دوسری سائڈ پر کارنر پر ایک ہاؤس ہے جس کا نام ہے ہاؤس آف سپائٹ، اور اس کو سٹبن ہاؤس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس گھر کی ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو مجھے بڑی اچھی لگی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جو آسٹرین ہنگیرین ہے انہوں نے اتھارٹی سے بات کی کہ جو یہ گھر ہے اس کو خرید لیا جائے، کیونکہ جو ٹرام کا راستہ ہے وہ راستے میں آتا تھا۔ تو جب اس گھر کے اونر سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں گھر کو نہیں بیچنا چاہتا، حالانکہ ان کو پیسوں کی کافی زیادہ آفر کی گئی تھی جو اس گھر کی مالیت سے کہیں زیادہ تھے، لیکن وہ پھر صرف ایک بات پر راضی ہوئے تھے کہ گھر جو ہے برک بائی برک ریور کی دوسری سائڈ پر موو کرنا ہے، اور ساتھ میں ایک تھیلی سونا بھی۔ تو پھر جو ہے اسی بات پر جو ہے ان کا جو فیصلہ وہ مانا گیا تھا، اور گھر کو برک بائی برک دوسری سائڈ پر موو کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو گھر کا اونر تھا وہ برج کے بیچ میں فینس کے ساتھ لین کر کے پائپ پیا کرتا تھا، اور اپنے گھر کو دوسری سائڈ پر موو ہوتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے،
اور اس کا گھر جو ہے وہ بھی برک بائی برک دوسری سائڈ پر موو ہو گیا. تو کچھ چیزیں اس کی ڈیمیج ہوئی تھی لیکن موسٹلی جو ہے وہ موو ہو گیا تھا, اور اس نے پیسے بھی لے لیے, اور ویو بھی جو ہے بڑا پیارا, اس کی پسندیدہ جگہ بھی اس کو مل گئی تھی. یہ لیٹن برج ہے اور یہ بھی کافی پرانا ہے, آٹومن دور کا برج, اور جب 1791 میں ہیوی فلڈ ہوا تھا تو کافی یہ ڈیمیج ہو گیا تھا, پھر اس کی دوبارہ سے کنسٹرکشن کی گئی تھی. اور اخراجات جو ہیں اس وقت کے جو سرائیووں کے تاجر تھے عبداللہ آغا بریگا, انہوں نے اٹھائے تھے, اور اس میں جو میٹیریل یوز ہوا ہے وہ سٹون اور جپسم یوز کی گئی ہے, اور کہتے ہیں کہ جو پہلی ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی وہ بھی یہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی. اب ہم اوپر پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ ایک کوا مجھے نظر آیا, ایک ہی نظر آیا, اس کی میں نے پکچر لی ہے لیکن ویڈیو بناتے ہوئے نا وہ بھاگ گیا تو ویڈیو نہیں بنا سکی تھی. تو 2 کلر ہے اس میں, بڑا ہی خوبصورت اور پیارا لگ رہا تھا یہ. ابھی ہم کیبل کار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ چھوٹا سا قبرستان نظر آیا, تو یہ بھی شہداء کی قبریں ہیں, جو بچے اور عورتیں, تو بڑا ہی دل دکھتا ہے. ہم نے یہاں پر فاتحہ وغیرہ پڑھی اور پھر آگے اپنا سفر کی طرف چل پڑے. ہم سب بڑے ایکسائٹڈ تھے کیبل کار کے لیے, تو اب ہم جو ہے نا کیبل کار میں اوپر جا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا ویو تھا اور ہم نے بہت انجوائے کیا. اور ابھی بھی جو پہاڑ ہے وہاں پر برف ہے, یہ وائٹ وائٹ جو نظر آ رہی ہے یہ برف ہے. تو یہاں کا میں نے آگے بھی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہاں کا جو ویدر ہے بالکل UK کا ویدر سے ملتا جلتا ہے, وہ ویسا ہی ویدر ہے. یہاں پر سنو وغیرہ ہوتی ہے اور بہت مزے کا ویو تھا. جاتے ہوئے میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن واپسی پر ہسبینڈ نے کہا کہ آپ صرف ویو کو انجوائے کرو, تو آپ کیبل کار جو ہے وہ جاتے ہوئے یوز کر سکتے ہو, اور واپسی پر اگر آپ وہ کر کے آنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو, لیکن ہم نے دونوں راستے جو ہے نا یہی یوز کی تھی. تو بہت مزہ آیا, اور پورا سرائیووں کا جو ہے پورا بوزریہ تقریباً نظر آتا ہے, بہت ہی پیارا لگتا ہے. یہاں پر ویڈیو میں اس طرح سے نہیں دکھا پا رہی جیسے جو ہے نا وہ ریئل آپ دیکھتے ہیں, اس طرح سے اب ساری چیزیں جو ہے نا صحیح سے نظر آتی ہیں. اب تقریباً ہم اوپر پہنچ چکے ہیں. جیسے ہی ہم وہ اس کیبل کار سے نکلے تو اوپر جو ایک ریسٹورنٹ سا بنا ہوا تھا نا, تو وہاں سے ایک سائڈ پر, پیچھے والی سائڈ جو تھی وہاں پر جنگل تھا سارا, اور دوسری سائڈ پر جو ہے آبادی ہے. اس کے فرنٹ سے دیکھیں نا تو ساری آبادی ہے. یہ والی جس سائڈ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے نا, اس سائڈ پر پوری آبادی ہے ماشاءاللہ سے, اتنا پیارا ویو ہے. تو یہاں پر اوپر جو ہے ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا, وہاں پر آپ کافی کیپوچینو جو پینا چاہے یا کچھ کھانا چاہے تو وہ بھی کھا سکتے تھے. ہم نے وہاں پر کیپوچینو پی تھی اور بہت مزے کی. پورے بوزنیا میں ہمیں پھر ویسی نہیں ملی. اس کے بعد سن سیٹ کا ویو وہ دوسری سائڈ سے دکھاؤں گی, تو ادھر چلتے ہیں. اور یہ ہے پرانی والی کیبل کار, اس طرح کی ہوا کرتی تھی. اور یہ ہے سن سیٹ کا ویو, بڑا ہی پیارا اور خوبصورت سا ویو ہے ماشاءاللہ سے. ابھی ہم جہاں تھوڑی دیر اور رکتے نا تو تھوڑا اندھیرا ہو جاتا, تو پھر لائٹس وغیرہ جلتی وہ اور زیادہ پیارا لگتا, لیکن بچے ساتھ تھے تو ہمیں جو نا واپس اپارٹمنٹ میں پہنچنا تھا کہ کافی تھک چکے تھے. وہ اوپر جہاں کیبل کار تھی وہاں سے ہم کیبل کار میں نیچے آئے تھے آدھا راستہ, اور اس کے بعد سارا وہ کر کے یہاں تک پہنچے تھے, تو بہت زیادہ جو ہے نا تھک چکے تھے. تو اب جو ہے ہم واپس اپنے اپارٹمنٹ میں چلیں گے, تھوڑی ریسٹ کریں گے, اور پھر صبح ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. آئی ہوپ آپ یہ جرنی انجوائے کر رہے ہوں گے, تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.